میں اس کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، جو بندگی کو ہدایت کا نور دیتا ہے، جو آدمی کو سکھاتا ہے مصطفیٰ کا چلن، عجب سخی ہے کہ اس سے سوال کر کے صدا، نہا چل ہوئے میرے نہے زباں میں تھگن۔ آج کی اس پروکار تقریب کے عزت مآب بزم ادب کے روح رواں پروفیسر ڈاکٹر فرحت شمیم صاحبہ، ہمارے بیچ ہمارے سینئر بالخصوص ہمارے طاہر بھیا، میرے عزیز ساتھیوں، میری زبین عقیدت سلام کہتی ہے، میری زبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو کہ محبت سلام کہتی ہے، میرا پیار بھرا سلام قبول فرمائیے گا۔ سامعین، جیسا کہ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ روایتی انداز میں آج بھی بزم ادب کا پروگرام انعقاد کیا ہے، میں ذاتی طور پر بزم ادب کی انتظامیہ کا مشکور ہوں، بالخصوص ماجد بھائی کا کہ جنہوں نے مجھ کمزرف کو اس بزم ادب کے لیے مدعو کیا۔ ابھی تک آپ دیکھ رہے تھے کہ شعر و شاعری کا جشن چل رہا تھا، لیکن میں اس جشن کو تھوڑا اس کا رخ بدلنا چاہوں گی اور آپ کے سامنے ایک موضوع بیان کرنا چاہوں گی جس کا عنوان اخلاق ہے۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوح انسان کو، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوح انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ سامعین، انسانیت کا دار و مدار اخلاقیات پر ہے۔ اخلاقی اقدار سے خالی شخص انسانیت کے لیے ایک وحشی درندے سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ معیار اخلاقیات ہی وہ کنٹرولر ہے جو انسان کو ہر طرح کے خسارے اور کشیدگی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اخلاق کسی بھی قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو۔ اخلاق دنیا کے تمام مذاہب کا مشترکہ باب ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں۔ انسان کو جانوروں سے ممتاز کرنے والی اصل شے اخلاق ہے۔ اچھے اور عمدہ اوصاف وہ کردار ہیں جس کی قوت اور درستی پر قوموں کے وجود، استحکام اور بقا کا انحصار ہوتا ہے۔ معاشرے کے بنا اور سنگار سے قوم براہ راست متاثر ہوتی ہے۔ معاشرہ اصلاح پذیر ہو تو اس سے ایک قوی، صحت مند اور باصلاحیت قوم وجود میں آتی ہے، اور اگر معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو تو اس کا فساد قوم کے گھن کی طرح کھا جاتا ہے۔ جس معاشرے میں اخلاق ناپید ہو وہ کبھی مہذب بن نہیں سکتا۔ اس میں کبھی اجتماعی رواداری، مساوات، اخوت و باہمی بھائی چارہ پروان نہیں چڑھ سکتا۔ جس معاشرے میں جھوٹ اور بددیانتی عام ہو جائے وہاں کبھی امن و سکون نہیں ہوتا، خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم۔ دنیا میں عروج و ترقی حاصل کرنے والی قوم ہمیشہ اچھے اخلاق کی مالک ہوتی ہے، جبکہ برے اخلاق کی حامل قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ یہ منظر آپ اس وقت دنیا میں اپنے مشرق و مغرب میں نظر دوڑا کر دیکھ سکتے ہیں کہ عروج و ترقی کہاں ہے اور ذلت و رسوائی کہاں ہے۔ ناظرین، یہ موضوع کافی طویل ہے اور وسیع النظر ہے، جتنی بحث کی جائے اتنی کم ہے، لیکن وقت کی رفتار ہماری رفتار سے کافی تیز چل رہی ہے۔ مختصر یوں کہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اخلاقی بگاڑ آج ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہو سکتے ہیں، معاملہ عبادات کا ہو یا معاملات کا، حقوق ہو، فرائض ہو یا تعلیم و تربیت، امانت، دیانت، عدل شاہی اور ان جیسی دیگر اعلیٰ اقدار کا ہم میں فقدان ہے۔ لوگ قومی درد اور اجتماعی خیر و شر کی فکر سے خالی اور اپنی ذات اور مفادات کے اسیر ہو چکے ہیں۔ یہ اور ان جیسی دیگر منفی رویے ہماری قومی اجتماعی مزاج میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر ہر شخص کا افسوس ملتا نظر آتا ہے۔ تو آدمی تو ہے پر انسان نہیں، تو آدمی تو ہے پر انسان نہیں، تجھ میں عادات ہیں پر اخلاق نہیں، تجھ میں عادات ہیں پر اخلاق نہیں۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس میں بیٹھنے والے خوشبو تو حاصل کریں۔ آپ کی سماعت کا بے حد شکریہ، بہت بہت شکریہ۔